أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عودته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آج کی یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور مجلس ترحیم ہے. مرحوم حاجی راجہ مشتاق حسین بن راجہ فیروز خان، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، اور یہ ان کی برسی کی مجلس ہے. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور عالم برزخ کی سختیوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور ان کے جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے. آپ نے دیکھا قرآن نے جو عظمت بتائی ہے والدین کے سلسلے میں. جناب عشرت حسین کے والد گرامی ہیں یہ، اور والدین کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے اللہ نے؟ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس رب ذوالجلال کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں کرنا. عبادت ہے تو بس اسی کی ہے، وہی حق کے عبادت رکھتا ہے. عبودیت ہے تو بس ذات پروردگار کی ہے. شان عبودیت کا تعلق فقط خدا سے ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. انسان کی خلقت کا مقصد ایک مقصد خود عبودیت پروردگار ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. جن و انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے، عبادت پروردگار، عبودیت،
servantship of Allah subhanahu wa ta'ala. عبادت کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ انسان ایک کونے میں مصلی بچھا لے اور اللہ ہو کرتا رہے، بلکہ عبادت کا انتہائی وسیع مفہوم ہے، وائڈر کنسیپٹ ہے۔ جب انسان اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، جو بھی فعل رضائے پروردگار کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت ایسی کہ اگر نگاہ قرآن پہ پڑ جائے تو عبادت بن جایا کرتی ہے، یہ نگاہ کعبے پہ پڑ جائے تو یہ عبادت بن جایا کرتی ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کے جس طرح پڑھنا ثواب ہے، عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا یہ ساری والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے کتنا خوبصورت انداز کے ساتھ جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ساری عبادتیں ایک جگہ بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ الذکر ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح فرمایا کہ مثل علی کا مثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال کعبہ مستورہ جیسی ہے۔ جن کا ذکر کرنا، جن کا فکر کرنا، جن کا طواف کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی عبادت، عبودیت، بندگی پروردگار ایک بہت بڑا ذریعہ ہے عبودیت پروردگار کا۔ بندہ خدا بننا، بندہ بننا بہت مشکل ہے، بندہ کہنا بہت آسان ہے۔ انسان اس وقت بندہ بنتا ہے، بندہ خدا اس وقت اسے کہا جاتا ہے جب وہ اپنی ہر ہستی کو، اپنے ہر طاقت کو، اپنی ہر قدرت کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ذات پروردگار کا عطیہ سمجھے، تو وہ بندہ ہے۔ اب کتنی بھی انسان کے پاس طاقتیں آ جائیں، انسان سمجھے یہ طاقت میری نہیں، یہ طاقت میرے اللہ کا عطیہ ہے، یہ علم میرا نہیں، میرے پروردگار کی تحفہ ہے، یہ اقتدار میرا نہیں، پروردگار کی عطا ہے۔ یہ ساری طاقتیں میرے پاس جتنی ہیں، جتنی فیکلٹیز میرے پاس ہیں، جتنی ابیلٹیز میرے پاس ہیں، جتنی قابلیتیں میرے پاس ہیں، جتنی استعداد میرے پاس ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے پروردگار کا، میں کچھ نہیں ہوں۔ بندہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ہر چیز کو اپنی مالک کا سمجھے، تب تو وہ بندہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہے بہت کام، یہ بڑا مشکل ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم بندے خدا ہیں، لیکن بندے خدا بننا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اپنی ہر ہستی کو، انسان اپنی ہر طاقت کو، انسان اپنی ہر قدرت کو، انسان اپنی ہر ریاست کو، جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے، مال کی صورت میں ہے، اولاد کی صورت میں ہے، احباب کی صورت میں ہے، طاقتوں کی صورت میں ہے، قدرتوں کی صورت میں ہے، جب انسان اسے اللہ کا تصدق سمجھتا ہے، اپنا یہ کچھ نہیں سمجھتا بلکہ یہی سمجھتا ہے یہ ساری امانتیں ہیں میرے پاس، تو اس وقت انسان حقیقی معنوں میں بندہ بنتا ہے، وہ بندہ خدا ہے۔ اس کا ہر کام پھر عبادت بن جایا کرتا ہے، وہ بندگی پروردگار میں زندگی گزارتا ہے۔ پروردگار یہ آنکھیں میری نہیں، یہ تیری عطا ہے، یہ زبان میری نہیں،
یہ تیری عطا کردہ ہے، یہ وجود میرا نہیں تیرا صدقہ ہے۔ ہر چیز جب انسان اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے، جو بندہ خدا ہوتا ہے اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے۔ قارون کے پاس بھی بہت زیادہ پیسے ہیں، حضرت سلیمان کے پاس بھی بہت ہیں، لیکن اب قارون کی بات آتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے، کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے اس بزنس ٹیکٹکس ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ جو ٹیکنیکس ہم نے استعمال کی ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ جو ہم نے طریقہ کار استعمال کیا ہے بزنس کے سلسلے میں اس کی وجہ سے، یہ ہمارے یہ قارونی سوچ ہوتی ہے کہ اپنی طاقت کو اپنا سمجھنا۔ وہی مال و دولت کے حضرت سلیمان کے پاس ہے، کہا کہ یہ سارا، یہ اقتدار، یہ مال، یہ جاہ، یہ ریاست، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، میرا کچھ نہیں ہے، یہ فضل پروردگار ہے۔ آپ نے دیکھا دو کانسیپٹ ہیں یہاں پہ، کانسیپٹ کو آپ نے دیکھا ہے، الہی کانسیپٹ کو، اور ایک کیا ہے طاغوتی کانسیپٹ ہے۔ الہی کانسیپٹ میں یہ ہے، ہر چیز کو اللہ کی طرح نسبت ہے، الہیون کا کام ہوتا ہے۔ اہل اللہ جو ہے نا وہ ہے، وہ اپنی اللہ کی ہر طاقت کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، ہر نعمت کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس کو امانت پروردگار سمجھتا ہے۔ آنکھیں امانت ہیں، زبان امانت ہے، کان امانت ہیں، ہاتھ امانت ہیں، پاؤں امانت ہیں، اولاد امانت ہے، مال امانت ہے، دولت امانت ہے، ریاست امانت ہے، حکومت امانت ہے۔ اسے امانت پروردگار سمجھتے بندہ، آج اس نے دی ہے کل وہ لے سکتا ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری چیزیں جو ہے نا، ہر چیز کے اختیار اسی رب ذوالجلال کو ہے۔ لہذا کیا ہے، اپنی ہر طاقت کو اللہ کی طرف نسبت دے تو یہ عبادت ہے، یہ بندہ پروردگار ہے، یہ بندگی میں ہے شخص۔ اور اس کا خلاصہ اگر اس بندگی کا کر دیا جائے تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی مناجات میں فرماتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ پروردگار علی کے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی کیا ہے، بندگی پروردگار کو شرافت سمجھتے، بندگی پروردگار کو عزت سمجھنا۔ اور شیعہ جو علی کا ماننے والا ہے وہ ہمیشہ اپنے مولا کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ مولا نے اپنی عزت کو قرار دیا ہے بندگی پروردگار۔ الہی کفا بھی عزت، کفا بھی عزت، میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بھی فخراً، اور میرے لیے یہ فخر بہت ہے، ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے۔ فخر ہے تو ربوبیت پر، عزت و سربلندی ہے تو عبدیت پر۔ یہ ہے شان، کس انداز کے ساتھ، اسی وجہ سے جب منزل بندگی وہ ہے، اللہ نے بھی کیا ہے کہ جب ان کی ہر ہستی کو، ہر وجود کو، ہر طاقت کو اللہ کی طرف نسبت ہے، تو اب ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا فکر کرنا بھی عبادت ہے، ان پہ نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، ان کے فضائل کو پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کے فضائل کو سننا بھی عبادت ہے، ان کے فضائل کو لکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ بندگی پروردگار میں۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ بندگی پروردگار میں ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
یاد رکھو عبادت فقط اور فقط خدا کے لیے ہے، عبادت کا تعلق غیر خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، سجدہ پروردگار کا، اللہ کی عبادت میں اس کو کوئی شریک نہیں۔ میرا رب وہ ہے کہ جو میرے علی کا معبود ہے، پیغمبر اسلام کا معبود ہے، جن کے سامنے وہ سجدہ کیا کرتے ہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پالک ہے، بندگی پروردگار۔ اسی وجہ سے اس کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس کی عبودیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح خدا کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ He has no partner, he is a no colleague. Has a transcendent unity of God. کوئی نہیں ہے اس کے مقابل، نہ اس کی ذات میں اس کو کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے۔ He has no partner. There is no partner, there is no colleague of God. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبودیت کے بعد کیا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ This is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Obedience of parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ جو اس کا ہے، احسان کا تعلق وہ نہیں ہے کہ جو اردو میں ہوا کرتا ہے، یہ احسان عربی کا ہے۔ عربی کا جو احسان ہے اردو کے احسان میں فرق ہے۔ انسان کی کیا مجال ہے کہ والدین پہ احسان کرے؟ احسان عربی میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حسن عمل، نیکی، اچھا سلوک۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ تم شریفانہ انداز کے ساتھ پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک، your dealing should be in a very good manner, good attitude, good conduct. اچھے انداز کے ساتھ تمہاری رفتار ہونی چاہیے، تمہارا کردار ہونا چاہیے، شریفانہ تمہارا لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ تمہارا لب و لہجہ، تمہارا انداز، تمہاری گفتگو، یہ تو گفتگو ہے، انداز ہے تمہارا نہایت مؤدبانہ اور نہایت شریفانہ ہونا چاہیے والدین کے ساتھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کبھی انسان زندگی پوری بھی خدمت کرتا رہے، زندگی پوری خدمت کرتا رہے۔ ایک شخص آتا ہے معصوم کے پاس، چھٹے آقا کے پاس، ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اولڈ ایج ہیں ان کی، اور وہ اس طرح ہے کہ جس طرح بچوں کی خدمت کی جاتی ہے، جس طرح میرے والدین میرے بچپنے میں میری صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح میں آج کل ان کی نظافت کا، ان کی کلینلینس کا، ان کی پاکیزگی کا، ان کی صفائی ستھرائی کا اس انداز کے ساتھ خیال کرتا ہوں۔
فرزند رسول بتائیے کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تم ساری زندگی بھی والدین کی خدمت کرتے رہو، ان کی کسی ایک نیکی کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ والدہ نے جو تجھے ایک لیبر کے دوران ساری زندگی بھی تم خدمت کرتے رہو، اس حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ There is impossible، ممکن نہیں ہے کہ انسان والدین کا شکرانہ ادا کر سکے، والدین کے حق کو ادا کر سکے۔ ناممکن ہے ساری زندگی انسان کے لیے۔ خوش بحال کہ جو والدین کی خدمت گزار ہے، وہ کتنے سعادت مند ہیں کہ جو والدین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، بلیسڈ لائف اگر آپ کو چاہیے، مبارک زندگی اگر آپ کو چاہیے، سیکریٹ لائف آپ کو چاہیے، آپ والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کرنے والا ہمیشہ مبارک زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، برکات نصیب کرتا ہے اللہ اس کی زندگی۔ اگر تمہیں مال چاہیے، چاہتے ہو کہ تمہارا رزق زیادہ ہو، تمہاری روزی زیادہ ہو، تمہارا پروویژن زیادہ ہو، والدین کے اوپر خرچ کرو، انفاق کرو والدین کے اوپر۔ جس طرح فرمایا گیا کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم ایک خرچ کرو ہم تمہیں 7 دیں گے، تم ایک خرچ کرو ہم تمہیں 70 دیں گے، تم ایک خرچ کرو ہم تمہیں 700 دیں گے، تم ایک خرچ کرو ہم تمہیں 70,000 دیں گے۔ یہ جو 70,000 والی روایت، یہ والدین کے سلسلے کہ تم والدین کے اوپر خرچ کرو، اگر تم غریب ہو والدین کے اوپر خرچ کرو، اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں 70,000 دے گا۔ کون سی دنیا میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے؟ یہ والدین کے سلسلے میں حدیث میں حضور نے کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے۔ حضور کے ہر کلام میں حقیقت ہوتی ہے، معصوم کے کلام میں کبھی مبالغہ آمیزی نہیں ہوا کرتی ہے، مبالغہ بازی نہیں ہوا کرتی ہے، نہیں، وہ جو حقیقت ہے اس کے اوپر ہے، حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں اگر مال چاہیے، برکات انسان کی زندگی، توفیقات انسان کی زندگی، یعنی ان کے اوپر اب یہ بھی جو ایک سلسلہ ہے یہ مجلس ترحیم کا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اس ترحیم کے ذریعے ہم ایک تو یہ ہے کہ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، عالم برزخ میں جس طرح روایت میں ہے کہ ایصال ثواب کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں، اس ثواب کو لے کر مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ مرحوم پوچھا کرتا ہے، یا مرحومہ یہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آیا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، آج تمہارے بچوں نے اہتمام کیا ہے مجلس سید الشہداء کا، یہ اس کا ثواب تمہیں ہم دے رہے ہیں، ایصال ہو رہا ہے۔ اور کیا والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے؟ بالکل ان کو پتہ ہوتا ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے اہتمام ہوا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے مجلس پڑھی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے یہ اہتمام کیا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے یہ انتظام کیا ہے۔ اس وقت والدین کی جس طرح حقوق زندگی میں ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق جاری اور ساری رہتے ہیں۔ ان حقوق میں ایک یہ ہے کہ ان کے لیے کار خیر کیا جائے، ان کے لیے نیک عمل کیا جائے، ان کے لیے اہتمام کیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کیا جائے۔ ان نیک کاموں میں سے ایک یہ ہے۔ اچھا، کیا اس کا ثواب جو اہتمام کرنے والا ہے، انتظام کرنے والے، اسے بھی ملتا ہے؟
یس ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ، کسی قسم کو کوئی شک نہیں، جو اہتمام کرنے والا ہے اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے، اسے بھی ثواب دیتا ہے، اسے ایک ثواب نہیں دیتا ہے، ایک تو اس نے اہتمام کیا اس کا ثواب دیتا ہے، اور کیا ہے اللہ اس کو ثواب یہ بھی دیتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کیا ہے، اس کا بھی اللہ اسے ثواب دیتا ہے۔ صلہ رحم کرنے والے کی اللہ زندگی کو بھی زیادہ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو زیادہ کیا کرتا ہے، اللہ اس کی روزی کو زیادہ کیا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک مجلس کا اہتمام کر کے مجلس کا بھی ثواب لیا ہے، صلہ رحم کا بھی ثواب لیا ہے، اللہ نے آپ کے رزق کو بھی زیادہ کیا ہے، روزی کو بھی زیادہ کیا ہے، آپ کی زندگی کو بھی زیادہ کیا۔ کتنا عظیم ثواب کو جو ہے وہ خزانہ ہے یہ مجلس، اور یہ ایصال ثواب اور یہ ترہیم، اور ترہیم ہم اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے کو مردہ نہیں سمجھتے ہیں، زندہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے وہ زندہ ہوا کرتا ہے، وہ ایک نئی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، ایک نیو لائف، ایک نئی شمع روشن ہو گئی ہے۔ انسان جو ہے نا ان حقائق کی طرف، ان معارف کی طرف، اور جہاں پہ کسی قسم کے کوئی حجاب نہیں ہے، ملکوت کی طرف انسان جب عالم ملکوت کی طرف چلا گیا ہے، عالم برزخ کی طرف چلا گیا ہے، اس عالم مثال کی طرف چلا گیا ہے، وہ حقائق کو دیکھ رہا ہے، وہ انسان جانتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے کہ اس کو ایصال کیا جائے، اس کو ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے ترہیم کا انتظام کیا جائے، اس وجہ سے کہ خود اس کا جو لائف چیپٹر ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الرجل انقطع عملہ الا بثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے لائف چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، 3 شخص مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ الولد الصالح، جس نے نیک اولاد چھوڑی ہے، نیک اولاد چھوڑنے والا مرتا نہیں ہے، اس کے نام اعمال بند نہیں ہوتا ہے، اس کا نام اعمال جاری اور ساری رہا کرتا ہے۔ الا بثلاث، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الولد الصالح، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے لیے اہتمام بنے، جو تمہارے لیے انتظام کرے، اس کی زندگی تمہارے لیے صدقے جاریہ بن جائے، ایسا صدقہ کہ جو ایور لاسٹنگ چیریٹی، فار ایور چیریٹی، کنٹینیوس چیریٹی، کیا ہے؟ ولد الصالح، آپ کی بہترین میراث، آپ کا بہترین تصدق، آپ کا بہترین ورثہ، آپ کا بہترین ترکہ، آپ کی بہترین جائیداد، آپ کی بہترین انویسٹمنٹ، وہ آپ کی اولاد ہے۔ اولاد کے اوپر کوئی چیز مت قربان کرو۔ اس وجہ سے افضل المیراث، حضور فرماتے ہیں، توجہ کریں، حضور فرما رہے ہیں کہ افضل المیراث الولد الصالح، the best inheritance، the best inheritance۔ بہترین میراث کیا ہے؟ آپ کی انہیریٹنس کیا ہے؟ آپ کی ہیریٹیج کیا ہے؟ آپ کا ورثہ کیا ہے؟ آپ کی وراثت کیا ہے؟ وہ ہیریٹیج بنے اچھی اولاد کی صورت میں۔ بہترین آپ کی وراثت آپ کی نیک اولاد ہے، بہترین۔
اچھا اتنی بلڈنگیں بنا لیں، اتنا بینک بیلنس چھوڑ دیا، اتنا جو ہے نا وہ سارا، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے اگر اس کا صحیح اہتمام نہیں کرو گے تو یہ سارا وبال بن جائے گا۔ خود اپنے ہاتھوں سے دے کے جاؤ، خود اپنے ہاتھوں سے۔ Don't wait for the others۔ دوسروں پہ مت توقع رکھو، اس وجہ سے کہ جب آپ میں ہمت نہیں ہے تو دوسرے آپ کے لیے کیا کریں گے؟ ایکسپیکٹیشن تمہاری نہیں ہونی چاہیے ان کے متعلق۔ اسی وجہ سے ہے کہ ایک شخص جب مرا تو اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں جو کوٹھا بھرا ہوا ہے کھجوروں کا وہ دے دو، صدقہ کر دو۔ حضور نے صحابیوں کو سارے کا صدقہ کر دیا، کہ جھاڑو دیا کہ ایک آدھی کھجور باقی رہ گئی تھی۔ صحابی آئے کہا یا رسول اللہ یہ باقی رہ گئی ہے، فرمایا کاش یہ اپنی زندگی میں یہ آدھی کھجور اگر دے دیتا تو اس یہ پورے ڈھیر جو تھا، کوٹھا بھرا ہوا تھا ان کھجوروں کا، اس سے بہتر تھا۔ اپنے ہاتھوں سے دینے کا نام کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اپنی وصیتیں لکھیں، اپنی لاسٹ ول اس کو لکھیں، اپنے مالی واجبات کو جو ہے نا وہ بالکل صحیح انداز کے ساتھ، اس وجہ سے کہ کل یہ جو واجبات ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، we granted you the means and capital and revenue, where did you spend it؟ کہاں پہ تم نے خرچ کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کو ابھی سے ایسا نہ ہو کہ انسان کے لیے کما کے انسان، اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں جنہوں نے بخیلوں کی طرح زندگی گزاری ہے، آخرت میں وہ امیروں کی لائن میں حساب دیں گے۔ جوڑ کے یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ حل من مزید کی دوڑ میں مور سٹل مور، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہائے میں انہوں نے زندگی گزار دی، ابھی تھوڑا ہے، حل من مزید میں انہوں نے زندگی گزار دی، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ قبر میں پہنچ گئے۔ اللہ تو پلٹا دے، اللہ کو تو پتہ ہے ہماری عادتوں کو کہ ان کی عادتیں کیا ہیں، لیکن وہاں سے پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ نہ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین ہوتا، علم یقین اگر تم میں ہوتا، نالج آف سرٹینٹی تم میں اگر ہوتا تو تم دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کا نظارہ کر سکتے تھے۔ علم یقین اگر تم میں آ جائے، علم یقین، یہ قرآن ہے اگر تم میں ہوتا۔ لہذا اپنے ہاتھوں سے، ایک تو یہ ہے کہ راہ خدا میں، اپنی وصیتوں میں راہ خدا کو نہ بھولیں، اپنے عزیز و اقارب کو نہ بھولیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ مستحب ہیں یہ چیزیں، ریکمینڈڈ ہے، اور باہر کیف جتنا بھی انسان جیے ایک دن تو اس نے جانا ہی ہے۔ جس طرح مولا نے فرمایا کہ یہ موت تمہاری پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ باندھ دی گئی۔
کوئی مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح سورہ جمعہ میں بھی کہا، ہاد ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ انسان موت سے فرار نہیں ہو سکتا ہے، موت سے ملاقات اس کی ہوگی۔ لقائے موت اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان جائے گا اور موت سے ملاقات اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی موت تو سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے اس کی بارگاہ میں۔ اچھے انداز کے ساتھ جائیں، خوبصورت انداز کے ساتھ جائیں، یقین کے ساتھ جائیں، علم اور معرفت کے ساتھ جائیں۔ اور یہ چیز ہے کہ انسان جب چلا جاتا ہے پھر محتاج ہے دوسروں کا۔ جس طرح یہی ہے کہ روایات میں کہ مومنین اپنے اپنے گھروں میں شب جمعہ آتے ہیں اور آ کے التماس کیا کرتے ہیں اپنے خاندان والوں سے، یا اہلی یا ولدی، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اے میرے عزیز اقارب، ہم بھی تمہاری سارہ تھے لیکن آج ہمیں چانس نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ہماری طرف بھی نگاہ لطف کرو اور ہمارے لیے بھی اہتمام کرو۔ یہ کیا ہے؟ پکار پکار کے کہتے ہیں مرحومین، لیکن بعض اپنی زندگیوں میں اس طرح مست کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے کوئی گزشتگان ہیں، ہمارے مرحومین ہیں، اس دنیا سے چلے جانے والے ہمارے خاندان کے لوگ نہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ بہت بڑا حق ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں یہ ہے کہ جس طرح والدین دنیا میں آگ کر سکتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ اگر اپنی اولاد کو کہ جو یاد نہیں رکھتی انہیں آگ کر سکتے ہیں، نافرمانی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یہ نافرمان ہے۔ اس وجہ سے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں انسان کبھی بھی ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اور یہ والدین کے حق میں اللہ نے مناجات رکھ دی ہے۔ پہلے تو بتایا کہ تمہاری ڈیلنگ ان کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے ساتھ اف تک نہ کرو ان کے ساتھ جب تمہاری ڈیلنگ ہو۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی بھی آ جائے تو تم ان پہ اف تک کہ یہ جملہ حالانکہ کوئی یہ گالی نہیں ہے، کوئی ناسزا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا یعنی بیڈ ورڈ نہیں ہے، نہیں، اس کے باوجود اللہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ یہ لفظ تک والدین کے سامنے جو ہے نہ کہا جائے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اولڈ ایج پہ چلے جائیں، اولڈ ایج ہوم مت بھیجو، خود خدمت کرو۔ خوش بحال کی جو والدین کی خدمت گزار ہے۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ والدین کی حق میں، ان کی شان میں مناجات اللہ نے رکھ دی ہے
کیا مناجات رکھ دی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا ہے، اس طرح رحم فرما تم پہ۔ یہ کیا ہے؟ والدین کی اس وجہ سے ایک چیز بڑی تاکید کی گئی ہے والدین کے سلسلے میں کہ اپنی واجب نمازوں میں ان کے لیے دعا کرو۔ ایک چیز جو انسان کے رزق و روزی میں اضافہ کا باعث بنا کرتی ہے، رزق و روزی میں اضافے کا جو باعث بنتی ہے چیز، اس میں ایک یہ ہے کہ انسان واجب نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کم از کم قنوت میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا جس طرح وہ دعائے ابراہیمی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار تو مجھے یہ توفیق دے کہ تاکہ تیری نماز کا قیام رہے، تیری نماز قائم رہے، اقامہ نماز کی اپنے لیے نہیں، ومن ذریتی، اور میری جو پروجنی ہے، میرے جو ڈیسینڈنٹ ہیں، میری اولاد ہے، وہ بھی نماز کی پابندی کریں۔ خود بھی پابندی ہے نماز، اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، پروردگار تو میری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے والدین کی مغفرت فرما، مومنین کی مغفرت فرما۔ دیکھیں اجتماعیت، totality in the supplication, comprehensiveness in the دعا۔ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور سارے مومنین کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن ہے نا قیامت کے دن، the day of reckoning, the day of judgment۔ پروردگار تو مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں دعائے ابو حمزہ صومالی میں، میرے مولا اور آقا اس دعا کو کس انداز کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اسی دعا کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ پروردگار میرے والدین پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں رحم فرمایا ہے۔ پروردگار ان کے حسن عمل میں اضافہ فرما، اگر ان سے کوتاہیاں لغزشیں ہو گئی ہیں تو انہیں معاف فرما دے، سیئات غفرانا، ان سے اگر لغزشیں ہوئی ہیں، خطا واقع ہو گئی ہے، کوتاہی واقع ہو گئی ہے، پروردگار تو اپنی ذات ستاریت اور غفور ہونے کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ بہت بڑا اجر ہے اس اولاد کے لیے کہ جو ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، حیات میں بھی اور ان کی ممات میں بھی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی۔ والدین کو یاد رکھنے والے خوش قسمت ہمیشہ
اولاد ہوا کرتی ہے اور ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ایسی اولاد کو اللہ کبھی بھی اس اجر سے محفوظ، ہمیشہ اس اجر کو محفوظ رکھا کرتا ہے، ہمیشہ اس اجر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا کرتا ہے۔ اللہ نضیع اجر المحسنین، یہ جو حسن عمل کرنے والے ہیں اللہ ان کے عمل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ ان کے اجر کو کبھی انہیں محروم نہیں رکھا کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عطا ایسی ہے کہ جو بغیر حساب ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، حساب نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سریع الرضا ہے، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہوتا ہے، راضی اتنا جلدی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وسائل کی تو کمی نہیں ہے، ہمارے پاس واسطوں کی بھی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس واسطے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ایک واسطے کی طرف بھی جائیں، اور آج دیکھیں یہ آخری جو ایام ہیں اس کے رجب کے بڑے ہی عظیم ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں آپ نے جو عبادات انجام دی ہیں، یہ بھی وہی انہی واسطوں میں سے جو ہے نا ایک واسطہ ہے کہ جب یہ کربلا کا کاروان چلتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں تاریخ میں کہ 2 راتیں سید الشہداء کے لیے بڑی سخت تھی۔ ایک وہ رات کہ جس میں مدینہ چھوڑا تھا، اور ایک وہ رات جو شب عاشور کی ہے۔ اس 2 راتیں بڑی سخت تھیں، اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جب الوداع کیا تو الوداع سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے مرکز مطہر پہ آ کے کہتے ہیں نانا ساری زندگی چاہتا یہی تھا کہ آپ کی زندگی، پوری زندگی آپ کی اس قبر کا مجاور بن کے رہتا، لیکن یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے، کیا کہوں، ایسے میں تھوڑی سی اونگ جب آتی ہے، اور یہی ہے کہ حضور برآمد ہوتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں قبر سے اور گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، فرمایا بیٹا تمہیں جاننا ہوگا، کربلا میں یہ قربانی دینی ہوگی، اس وجہ سے کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، اور یہ علو مرتبہ کہ جو منتہا کا ہے آپ کے لیے، شہادت کے بغیر میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا اس سفر میں تم تنہا نہیں ہوگے، میں تمہارا نانا بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، میں مکہ میں جس طرح مکہ میں بھی ساتھ ہوں گا، میں وہاں سفر کے دوران بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، کربلا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اس کربلا کے سفر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، جب پانی بند ہو جائے گا اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا ہر منزل پہ، اور شمر کا جب خنجر چلے گا اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں اپنی ماں زہرا کی قبر مطہر پر، جا کے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس طرح بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اس انداز کے پاس گئے، ایک دفعہ قبر کو گلے کے ساتھ لگا دیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں ہو ھذا حسین کا وحاذل آخر وداع، کہا کہ اماں میرا آخری سلام لے لیں، یہ آپ کا حسین ہے اور یہ آخری الوداع کے لیے آیا ہے۔ ایسے میں قبر تھر تھرا گئی، قبر کو زلزلہ آیا، قبر پریشان ہو گئی، ایک دفعہ قبر سے آواز آئی، علیک السلام یا عطشان الام، علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پہ تیری ماں کا سلام ہو، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے مسافر بیٹے
تیری ماں کا تجھ پہ سلام ہو۔ ہاں، الوداع کرنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی قبر مطہر کو پھر جب واپس آتے ہیں، ایک دفعہ امام نے کیا کیا، عباس علمدار سے فرمایا اس طرح کہو کہ جتنے ہمیں مدینہ والے جو الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کو کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے۔ ہاں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ غیرت امامت گوارا نہیں کرتی کہ زہرا کی بیٹیاں اب آئیں، سوار ہوں اور مدینے والے دیکھیں۔ سارے مدینے والوں کو کہہ دے کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ہاں، میں یہ کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا کہ جب یزید کا دربار اور یہ بول آواز بلند کرے گا این زینب این ام کلثوم، وہ شام کا بازار کہ جہاں پہ نامحرموں کا وہ مجمع، جہاں پہ تماشائی انداز، میرے مولا نے وہاں پہ تلاوت شروع کر دی نو کے نیزہ پہ، ہاں ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تمہیں اصحاب کہف و رقیم کی داستان تو بہت عجیب لگتی ہے، آ جاؤ دیکھو میرا سر کہاں ہے اور میرا جسم اطہر کہاں ہے۔ یہ تلاوت قرآن پاک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خدایا جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں اور حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں، پروردگار ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ جتنے مومنی مومنات ان سب کے مرحومین اور بالخصوص مرحوم حاجی راجہ مشتاق حسین بن راجہ فیروز خان، پروردگار تو ان کی روح کو شاد فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں جوار سید الشہداء عنایت فرما۔ پروردگار جتنے مومنی مومنات دیکھ رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے، ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما۔ پروردگار راجہ مشتاق حسین کی فیملی کو صحت دے، سلامتی دے، اور سارے پسماندگان پروردگار انہیں عافیت نصیب فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، اور مصائب شدائد آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔